لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے احکام کورس میں واجبات نماز جاری و ساری، اور الحمدللہ تقریباً 13 واجبات ہم پڑھ چکے ہیں۔ 13 واجبات پڑھ چکے ہیں۔ آج نمبر 14 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرتے وقت، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے اور علیکم سنت ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم یہ بولتے ہیں نا، تو اس میں جو السلام ہے وہ اس طرف بھی واجب ہے السلام، اور اس طرف بھی واجب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور علیکم کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اگر کسی نے السلام السلام کہہ کے بھی نماز پڑھ لی تب بھی اس کی نماز ہو گئی، لیکن پھر خلاف سنت ہوئی، یعنی جو سنت چھوڑنے کی وجہ سے جو خرابی لازم آئے گی وہ آئے گی، یعنی ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جبکہ اگر السلام نہ کہا تب تو نماز ادھوری رہے گی، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اگر جان بوجھ کے نہیں کہا تو، ورنہ سدائے سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا اکمل بھائی؟ 15 وتر میں تکبیر قنوت کہنا، وتر میں ہاں سے ہم 3 رکعت نماز ہم جب پڑھتے ہیں وتر کی، ٹھیک ہے، جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ اکبر کا وقت، پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ جب ہم تیسری رکعت میں سورت اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، سیدھی چیز ہے۔ اور قنوت یعنی جو دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی گئی ہو اسے تکبیر قنوت کہیں گے، اور تکبیر قنوت جو ہے یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ اور انا اعطینہ پڑھ کے ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک اور پھر اللہ اکبر کہہ دے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، سمجھے۔ اگر بھول کے ایسا ہوا تو سدائے سو واجب ہوگی، جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ یعنی کیا کہ جب سورہ فاتحہ اور سورت ختم ہو جائے تب ہمیں ہاتھ اونچے کر کے اللہ اکبر تکبیر پڑھنا ہے، اور یہی تکبیر جو ہے وہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ سلیم بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں۔ تو آگے فرماتے ہیں اسی طریقے سے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ دعائے ہم جو اکثر دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، یہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن کیا یہی پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعائے قنوت واجب ہے۔ تو اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، دعائے قنوت کا مطلب یہ کہ قرآنی یا حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ دعا پڑھنا، قرآن پاک میں سے کوئی دعا یا حدیث پاک میں سے۔ تو اگر کسی کو یہ نہیں آتی ہے اور کسی نے یہ پڑھا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تب بھی اس کا واجب ادا ہو گیا، بغیر کسی کراہت کے نماز ہو جائے گی، یعنی سجدہ سو بھی واجب نہیں ہوگا اور نماز بھی واجب الاعادہ بولیے نہیں ہوگی۔ کسی نے اس کے بدلے یہ پڑھ لیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، تب بھی درست ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پڑھ لیا تب بھی درست ہے، تبھی نماز واجب ادا ہو جائے گا اور نماز بھی بولیے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور سمجھو کہ کسی کو نہ اللہم ربنا آتا ہے، برابر ہے، نہ ربنا آتینا آتی ہے، نہ کوئی دعا آتی ہے، نہ اللہم انا نستعینک آتا ہے، برابر، تو وہ بندہ کیا کرے؟ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ نہ اس کو دعائے قنوت آتی ہے،
نہ ربنا آتنا فی الدنیا آتی ہے، یعنی نہ کوئی دعا آتی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو کہتے ایسا بندہ صرف یہ کہہ لے ربنا اغفر لی، کیا کہے؟ ربنا اللہ اکبر، تب بھی اس کی دعائیں قنوت ہو گئی، تب بھی اس کی دعائیں قنوت۔ لیکن ایسا نہیں کہ پھر ربنا اغفر لی پڑھ پڑھ کے ہی نماز پوری کرے، نہ، دعا سیکھے، جو دعائیں قنوت ہے کمپلیٹ دعا ہے وہ سیکھے، اور سیکھ کے جو ہے وہ پھر آگے نماز میں اپلائی کرے، ٹھیک ہے؟ تو تکبیر قنوت بھی واجب، اور تکبیر قنوت کے بعد ہم پڑھتے دعائیں قنوت وہ بھی واجب۔ اکثر اس میں بھول ہوتی ہے، تکبیر قنوت پڑھے بغیر ڈائریکٹ تیسری رکعت میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو پھر جب رکوع میں چلے گئے تو واپس آ کے اب تکبیر قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب یہ بھول سے ہوا، اس لیے سجدہ سہو کر لیں گے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو ختم کر لیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ رکوع سے واپس واجب کی طرف نہیں آئیں گے، رکوع ہو گیا تو پھر سمجھے کہ نہیں سمجھے، رکوع ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ اب کھڑے ہوں گے، قیام میں آئیں گے، سجدے کریں گے برابر، اور اس کے بعد جب آخری قاعدہ کریں گے تب اتحیات پڑھ کے جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے اس حساب سے سجدہ سہو کریں گے اور نماز پوری کر لیں گے، نماز ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ آگے بڑھتا ہوں۔ 17 ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ہونا، اس کی، اب یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے، حالانکہ ہے بہت ایزی، لیکن تھوڑا اس کی ڈیٹیل بتا دوں آپ کو میں، کہ ہر فرض کا اس کی جگہ پہ ہونا، ہر واجب کا اس کی جگہ پہ ہونا۔ جیسے آپ نے اوپر کے واجب میں پڑھا کہ قاعدہ اولا واجب ہے، تو کسی نے ترک کر دیا، چھوٹ گیا کسی سے بھول سے، کھڑا ہو گیا، اب چوتھی رکعت میں ڈائریکٹ آ کے بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ سجدہ سہو۔ بھائی کیوں سجدہ سہو کروں؟ تو کہنا تو نے جو ہے نا وہ واجب کو اس کی جگہ سے ہٹا لیا، واجب کو ہٹا لیا یا چھوڑ دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے قیام میں تھا بندہ، کھڑا تھا، سورہ فاتحہ پڑھی، انا اعطینہ پڑھی، اور ایک دم اس کے دماغ میں سے نکل گیا، بھائی صاحب ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، پھر یاد آیا کہ یار رکوع تو چھوٹ گیا، تو کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کر کے بھی کھڑا ہوا، پھر سجدہ کیا، اب کیا کرے؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ رکوع کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، رکوع کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، تو رکوع ہٹ گیا اس کی جگہ سے، اس لیے کیا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوا۔ حالانکہ اگر وہ ڈائریکٹ سجدہ کر کے نہ اس رکعت کا رکوع نہ کرتا تو نماز ہی نہ ہوتی، کیونکہ رکوع کیا ہے؟ فرض ہے بھائی، اور فرض چلا جائے تو نماز ہوتی ہے کیا؟ ارے کوئی نے نماز میں سجدہ ہی نہیں کیا یا ایک ہی سجدہ کیا تو نماز ہوگی؟ بھائی 2 سجدے فرض ہے، بھائی رکوع فرض ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی انسان جو ہے وہ ہٹا کٹا ہے، مزے سے اچھے پیر ہے اس کے، اور فرض نماز نہ کے بیٹھ کے نماز پڑھی، وہ تھوڑا پیر درد کر رہے تھے، بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ اکثر دیکھا جاتا ہے گھر میں لیڈیز کیا کرتی ہے معلوم؟ شروع کرے گی نماز، اللہ اکبر، 1 رکعت پڑھے گی اور اس کے بعد پھر اٹھے گی نہیں، پھر باقی 3 رکعت بیٹھ کے پڑھے گی۔ میں نے دیکھا ہے، کیا ہے؟ بولے آج بہت پیر دکھتے ہیں۔ تو پیر دکھنا، پیر کا درد کرنا، کیا اس کی وجہ سے قیام چھوڑ دیں گے؟ قیام کیا ہے؟ نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے، مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، مطلب یعنی فرض میں، سنت موقدہ میں، وتر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ تو پھر اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو ریزن دینا پڑے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی اللہ نہ کرے کچھ مجھے پیر میں ہو گیا، ٹھیک ہے، اب میرے پیر میں پٹا آیا پلاسٹر کا، تو میرا پیر جو ہے وہ یوں فولڈ نہیں ہو سکتا، اور میں کھڑا رہوں گا تو یہ پیر مجھے اونچا رکھنا پڑے گا، میں نہیں کر پاؤں گا قیام۔ تو اب میرے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرا یہ معاملہ ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا چل کے آیا اور پیر دکھنے لگے تو میں یوں کہوں گا میں بیٹھ کے نماز پڑھوں، تھوڑا پیر درد کر رہے ہوں، عورتیں اکثر ایسا کرتی ہیں۔ تو اگر میں کہنا یہ چاہتا تھا، اگر کوئی فرض چھوٹ جائے اپنی جگہ سے، چھوٹ ہی گیا، تب تو پھر نماز ہی ختم ہو گئی، پھر سے پڑھنی پڑے گی بھائی۔ لیکن بھول سے ایسا ہوا تو پھر وہ ریپیٹ کرے، پورا
रिपीट करे कि भाई ये तो सद्दे में चला गया, मैं फिर वापिस आया, फिर रुकू करे, फिर सद्दा करे, पूरी नमाज कंप्लीट करे। लेकिन चूंकि जो एक सीक्वेंस थी वो आपने डिस्टर्ब कर दी, लिहाजा आपको सद्दा सहू करना पड़ेगा। समझे बात को? तो हर फर्ज और हर वाजिब का अपनी जगह पे। अच्छा, फिर कहते हैं रुकू हर रकात में एक ही बार करना। रुकू अभी देखिए रुकू एक ही बार करना था, तो हमने रुकू तो किया ही नहीं था, तो हम चले गए थे वापिस से। ठीक है, अच्छा ऐसा ना हो बल्कि एक बार रुकू किया फिर खड़ा हो गया, फिर इसको कंफ्यूजन नहीं, फिर से रुकू किया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ये 2 मरतबा रुकू होंगे, बराबर। तो 2 मरतबा रुकू करना भी सजदा सहू को वाजिब करेगा। अच्छा, सजदा हर रकात में 2 ही बार करना। आपको एकदम शौक आ गया, ज़ौक आ गया, आपने 3 सजदे करा है, लो मैं आज तो 3 सजदे करूंगा नमाज में। ठीक है, तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। नमाज हमें कैसी मिली है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो ऐसे जैसे कि तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे तुम नमाज पढ़ता देखते हो, ऐसी नमाज पढ़ो। समझे? ऐसी नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े सजदा करने वाले हम? समझे कि नहीं समझे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या 3 सजदे किए? नहीं किए, 2 ही सजदे वाजिब है, तीसरा सजदा करने का हुक्म नहीं है। अगर किसी ने किया तो ऐसी नमाज जो है वो वाजिबुल अदा होगी, जानबूझ के किया तो, जितनी बार जानबूझ के करेगा, अगर भूल से हो गया तो सजदा सहू वाजिब होगा। समझ गए? दूसरी रकात से पहले कादा न करना, दूसरी रकात से पहले कादा न करना, यानी आप पहली रकात में कायदे में बैठ गए, भूल से बैठ गए, ठीक है, तो आप सजदा सहू वाजिब होगा। तो दूसरी रकात से पहले कादा करना जायज़ नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर कायदा न करना। 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे तो पहली रकात पे तो कायदा किया ही, फिर इसके बाद खड़े हुए तो भूल गए कि कौन सी रकात है, फिर बैठ गए, फिर तीसरी रकात पे कायदा हुआ ना, फिर एकदम याद आया यार ये तो तीसरी रकात थी, खड़े हो गए, तो तीसरी रकात पे कायदा करना दुरुस्त नहीं है। तो अब क्या करेंगे? सजदा सहू करेंगे। आगे कहते हैं आयते सजदा पढ़ी हो, आयते सजदा पढ़ी, इकरा में आखिर में आयत सजदा आती है, इसी तरीके से कुरान पाक में तकरीबन 14 मरतबा सजदे की आयत है। तो यूं अगर आप, ये मैं डजन टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, यूं कुरान शरीफ आप पढ़ रहे हो और जब आपने पढ़ी आयत सजदा, तो सजदाए तिलावत तो उस वक्त भी आप पे वाजिब हुआ लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त करें, जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त करें, आप थोड़ा रुक के बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नमाज में है आप, और नमाज में है और आपको, आपने जो है वो आयत सजदा पढ़ी, तो रुकू सुजूद करने से पहले सबसे पहले आपको सजदा तिलावत करना पड़ेगा। नहीं, तरावी में आपने देखा होगा इमाम डायरेक्ट चला जाता अल्लाहु अकबर कह के, तो सजदा तिलावत वाजिब है। अगर नहीं किया सजदा तिलावत तो फिर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा और बाद में तो उसका सजदा तिलावत करना पड़ेगा। ठीक है, सजदा सहू अगर वाजिब हुआ है तो सजदा सहू करना भी वाजिब है, अगर नहीं किया तो नमाज वाजिब अदा होगी। ठीक है, 2 फर्ज, चलो ये 24 है ना, 24 बाद में बताता हूँ। तो सजदा सहू हुआ हो अगर, तो सजदा सहू वाजिब हुआ हो तो उस वक्त सजदा सहू करना भी वाजिब है। इंशाअल्लाह आगे की कल बयान करूँगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि।